کشمیر چودھری انوار الحق صاحب اور شہیدوں، غازیوں اور غیرت مند لوگوں کے ورثاء، یہ عوام کا ٹھاٹے مارتا سمندر، آج میں 4 باتیں آپ کے اس جلسے کی توسط سے کرنا چاہتا ہوں۔ میری پہلی بات اقوام عالم یعنی عالم انسانیت سے ہے، دوسری بات امت مسلمہ سے ہے، تیسری بات اہل کشمیر آپ سے ہے یعنی اپنے آپ سے ہے، چوتھی بات میری ہندوستان کی ظالم حکمرانوں سے ہے اور وہاں کے منصف پسند عوام سے ہوگی۔ لیکن میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ساری دنیا کو بتا دینا چاہتا ہوں آپ کے جسموں اور ویبروں کی شکل میں کہ ہم صرف گفتار کے راضی نہیں ہیں، الحمدللہ ہمارا دامن کردار کے عمل سے بھی مالا مال ہے۔ ہم صرف اللہ اکبر کی تکبیر کا نعرہ بلند کرنے والے نہیں ہیں، ہم اللہ اکبر کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر صرف ہمارا نعرہ نہیں ہے، ہمارے جلسوں کی رسم نہیں ہے، جنگوں میں ہمارے جذبات صرف بڑھانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ اکبر میرا عقیدہ ہے۔ جو آپ میں سے یہ سمجھتا ہے کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے، وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر جلسے کی ابتدا میں میری ہم آواز ہو کر سارے نعرے چھوڑ کر ایک نعرہ بلند کر کے اس جلسے کی ابتدا کریں، نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں، علی گیلانی کے وارثوں اس گھوڑے کی آواز کون سے تیز تھی؟ برہان وانی شہید کا نام لینا آسان ہے، لہو دینا مشکل ہے۔ آج تو بتا دو کہ ہم اپنی آزادی کے لیے، اپنی حریت کے لیے، اپنی ملک و ملت کے لیے، غلبہ دین کے لیے اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے بھی، اور اسی نعرے کے ساتھ جو بدر سے اٹھا تھا، مدینے کا تحفظ کر گیا تھا، روم و فارس کو آزاد کر گیا تھا، ہم انشاءاللہ پورے کشمیر کو آزاد کرائیں گے۔ نعرہ تکبیر۔ ایسے نہیں، جب تک یہ نظریہ نہیں سمجھ آتا میں بات نہیں کرتا ہوں، میں اجازت چاہتا ہوں، میرا گلا شدید خراب ہے۔ جو یہ سمجھتا ہے اللہ ہی بڑا ہے، اللہ بڑا نہ ہوتا تو 313 کو بدر میں غالب نہ کرتا۔ وہ اللہ بہت بڑا ہے جس نے حبشہ کے غلام کو مکے میں تشدد کے بعد بیت اللہ پہ چڑھ کر اذان دینے کا شرف ادا کیا۔ وہ اللہ بہت بڑا ہے جو مکے سے میرے نبی بے سر و سامان نکلے تھے، میرے نبی وہ پوری شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ جو یہ عقیدہ اس پس منظر کے ساتھ رکھتا ہے کہ میرے اس اللہ اکبر کے عقیدے پر، اپنی آزادی پر میرے 1.5 کروڑ کشمیری آج تک ڈٹے ہوئے ہیں، لاکھوں شہید ہو گئے ہیں، میری ہزاروں بہنیں اپنی عزت کی قربانی دے چکی ہیں، میرے ہزاروں جوان آج انڈیا کی جیلوں میں کھڑے ہو کر تشدد برداشت کر کے ملک یاسین سے لے کر عمر فاروق سے لے کر آسیہ راوی جیسی خواتین تک وہ اپنی ہندو ظلم و ستم کو برداشت کر کے کہہ رہی ہیں اللہ اکبر، نعرہ تکبیر۔ ایک آواز، ایک قوم، ایک نظریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یہ ولولہ اگر رہا تو انشاءاللہ ہم علی گیلانی کے خوابوں کی انشاءاللہ کو پورا کریں گے۔ ہم برہان وانی شہید جیسی لوگوں کی قربانیوں کو رائگاں نہیں جانے دیں گے، ہم ریاض ڈار اور مقبول بٹ شہید کی قربانی کو رائگاں نہیں جانے دیں گے۔ اب میں اپنی گفتگو کی طرف آتے ہوئے پہلی بات عالم انسانیت سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ظالموں تمہارے 2 پیمانے کیوں ہیں؟ مشرقی تیمور اور جنوبی سوڈان کے بارے میں تمہارا رویہ الگ ہے، کشمیر اور فلسطین کے بارے میں تمہارا رویہ الگ ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہماری مانو، ہم
ہم یہ کہتے ہیں کہ تم نے جو 5 جنوری 1949 کو اقوام عالم نے UNO کی قرارداد کی شکل میں جو وعدہ اہل کشمیر سے کیا تھا، حق خودارادیت کیا، تم اپنے وعدوں پر خود پورا نہیں اتر سکے۔ میں تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ کہاں ہے انسانیت؟ کیا ہم کو سری نگر کی سڑک پر وہ معصوم بچہ اپنے بابا کی لاش پر بیٹھا ہوا نظر نہیں آ رہا جو پورے اقوام عالم سے پوچھ رہا ہے آئین انسانیت؟ انسانیت کہاں ہے؟ جانوروں کے حقوق کی لڑائی لڑنے والوں، اقوام عالم میں تم سے پوچھتا ہوں کیا کشمیر میں تیل نہیں اس لیے تمہاری غیرت حرکت میں نہیں آتی، تمہاری قراردادوں پر عمل نہیں ہوتا؟ یقین مانو میرے کشمیری لوگوں کا لہو تیل سے زیادہ قیمتی ہے، اور یہ لہو اپنی قیمت تمہیں بتا کر رہے گا۔ تم نے خود قرارداد پیش کی، تم نے خود ہمارے ساتھ کو تسلیم کیا۔ آج 75 سال گزر گئے، تمہاری قرارداد انڈیا کی ہر حکومت اور بالخصوص گجرات کا یہ قصائی روزانہ ہڈی کی ٹوکری کی نظر کرتا ہے۔ انصاف کے یہ 2 پیمانے یاد رکھنا اقوام عالم، اگر تم کشمیر کے مظلوموں کو سکون سے نہیں جینے دو گے تو یاد رکھنا یہ قانون فطرت ہے کہ پھر ظالم بھی سکون سے نہیں رہے گا، انشاءاللہ ظالم بھی سکون سے نہیں رہے گا۔ تم اس لیے خاموش ہو کہ کشمیر میں تیل نہیں، تمہیں ہماری ماں بہنوں کی چیخیں سنائی نہیں دے رہی، تمہیں تہاڑ جیل میں ملک یاسین اور اس کی معصوم بیٹی نظر نہیں آ رہی، تمہیں آسیہ اندرابی جیسی عورتیں نظر نہیں آ رہی، تم انسانی حقوق کے علم بردارو۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کیا کشمیر کو پورا ایک جیل میں تبدیل نہیں کیا گیا؟ 2019 میں انتظامی حکم کے تحت جس بدماشی کو گجرات کے قصائی نے کشمیر میں رواج دیا، اور آج پھر اس کی پارلیمنٹ اس کی عدالت نے اس بدماشی کو تسلیم کیا، تمہاری زبانیں خاموش ہیں، تمہارے دل بے حس ہو چکے ہیں، تم پتھر دل ہو۔ میں اقوام عالم کے منصفوں سے کہتا ہوں خدا را انصاف کے دوہرے پیمانے چھوڑ دو۔ اگر مشرقی تیمور والے آزادی کا حق رکھتے تھے، اگر جنوبی سوڈان والے آزادی کا حق رکھتے ہیں تو 1.5 کروڑ کشمیری عوام بھی اپنی آزادی کا حق رکھتے ہیں۔ اگر تم نے حق خودارادیت کی قرارداد پر عمل نہیں کیا تو آج ہمارا یہ اتحاد ثابت کرے گا انشاءاللہ کہ ہم اس قرارداد پر بزور بازو انشاءاللہ عمل کروائیں گے۔ دوسری بات عالم اسلام سے ہے، مسلمانوں کیا تمہیں ہمارا نبی جسم واحد میں باندھ کر نہیں گیا؟ کیا میرے نبی نے نہیں فرمایا کہ مسلمان پہ نہ ظلم کرتا ہے، نہ ظلم ہونے دیتا ہے، نہ اسے ظالم کے ہاتھ میں چھوڑتا ہے؟ مسلمان کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ آج 1.5 کروڑ کشمیری عوام اور فلسطین کے مسلمان آئین الامہ کا نعرہ لگا